نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کے لیے بہت ساری دعائیں فرمائی ہیں۔ ان دعاؤں میں سے سب سے قیمتی دعا پوری امت کے لیے یہ تھی، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، کہ اللہ انہیں ہدایت عطا فرما، یہ نہیں جانتے کہ میں ان کے سامنے کون سا پیغام بیان کر رہا ہوں۔ کیونکہ حضرات جی وقار اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اس بات کی وضاحت دی ہے کہ انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت اللہ کی طرف سے اسے ہدایت کا ملنا ہے۔ جب ہم نماز میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کی حمد و ثنا، اس کی کبریائی کے گیت گانے کے بعد جو سب سے اہم اور ضروری دعا ہم بھی اللہ کے حضور کرتے ہیں، سبھی کرتے ہیں، اللہ ہمیں اس دعا کی سمجھ بھی عطا کر دے کہ ایک ہی جامع دعا اہدنا الصراط المستقیم۔ اب دیکھیں، سمندر کو کوزے میں بند کر دیا گیا ہے، اللہ ہمیں صراط مستقیم کی رہنمائی عطا کر دے، اللہ ہمیں جنت کا راستہ دکھا دے، کیونکہ جسے یہ پتہ چل جائے کہ یہ راستہ میری منزل کا ہے، یہ راستہ مجھے کامیابی تک پہنچا کے چھوڑے گا، تو یقیناً اس سے بڑا اعزاز اور اس سے بڑا اکرام اور کوئی ہو نہیں سکتا۔ تو نبی علیہ السلام بھی اللہ کے حضور یہی دعا کرتے رہے۔ اب دن کے وقت آقا علیہ السلام مشرکین مکہ کے سامنے ہدایت کا پیغام رکھتے ہیں کہ لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون وتملکون العرب والعجم، لوگوں لات، منات، عزا، ہبل، جن سے تم نے اپنی اپنی امیدیں وابستہ کی ہیں کہ یہ ہمیں رزق دینے والا خدا ہے، یہ بارشیں برسانے والا خدا ہے، یہ بیٹے عطا کرنے والا خدا ہے، یہ جنگوں میں فتح سے سرفراز کرنے والا خدا ہے، تو فرمایا کہ یہ ساری تمہاری فرسودہ خیالات اور وسوسے ہیں، حقیقت کیا ہے؟ ان جھوٹے خداؤں کے اندر سے تمہیں کوئی نفع پہنچنے والا نہیں ہے۔ قولوا لا الہ الا اللہ، ایک رب کو مان لو، فائدہ کیا ہوگا؟ تفلحون، تم فلاح پا جاؤ گے۔ فلاح کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ ٹارگٹ جو اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے رکھا ہے کہ بھئی جو انسان اس چیز کو حاصل کر لے گا، یہ اس کا ہدف ہے، جو اسے پا لے گا وہ کامیاب ہے۔ تو فرمایا تفلحون۔ اب کون سی زبان مبارک گارنٹی دے رہی ہے؟ جس زبان کے متعلق اللہ نے فرمایا وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، کہ وہ زبان مبارک جو اللہ کے حکم کے بغیر حرکت میں نہیں آتی۔ پہلا فائدہ تفلحون، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب اس میں کامیابی دنیاوی بھی ہے، اس میں کامیابی اخروی بھی ہے۔ تفلحون وتملکون العرب والعجم، اور جو آج انسان کی دوڑ لگی ہوئی ہے کہ میں دنیا سمیٹ لوں، دنیا حاصل کر لوں، اور ہر انسان اپنے اپنے مدار کے اندر ایک اپنی اپنی سلطنت قائم کرنے کی کوشش میں ہے۔ کسی کی حکومت صرف اس کے گھر کی چار دیواری تک ہے، کسی کی پورے خاندان کے اوپر ہے، کسی کی پورے گاؤں کے اوپر ہے، تو اپنی اپنی حکومتیں اور ریاستیں ہیں۔ تو فرمایا وَتَمْلِكُونَ الْعَرَبَ وَالْعَجَمَ، یہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں نہیں، اللہ عرب و عجم کی حاکمیت تمہارے قدموں کے نیچے ڈھیر کر دے گا۔ تو گویا کہ اب ہدایت کی دعا، دن میں اصلاح کی کوشش کی جا رہی ہے، لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ بھئی یہ صراط مستقیم ہے، اور رات کی تاریکی میں انہی لوگوں کے لیے جو دن میں پتھر مارتے ہیں، قتل کی سازشیں کرتے ہیں،
اور نبی علیہ السلام کا خون بہاتے ہیں، دیوانہ، شاعر، جادوگر کہتے ہیں، انہی لوگوں کے لیے رات کی تاریکی میں مصلی پہ کھڑے ہو کے دعا ہوتی ہے، اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ یہ نہ سمجھ ہیں، انہیں ہدایت عطا کر دے۔ یہ ایک اجتماعی دعا تھی، لیکن ایک اسپیشل دعا نام لے کے اللہ سے کہا، اللہ مجھے فلاں بندہ چاہیے۔ کیوں چاہیے؟ کہا اللہ اسلام کو لوگ رسوا بھی کر رہے ہیں اور اسلام کمزور بھی ہے۔ دو فائدے چاہیے، اسلام کو عزت مل جائے، اسلام کو وقار ملے، جو وقار ہونا چاہیے، جو عزت ہونی چاہیے، اور جو اس کے اندر کمزوری ہے کہ لوگ چھپ چھپ کے جو ہے رب کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور لوگوں سے چھپ کے اللہ کے سامنے جھکتے ہیں۔ اللہم اعز الاسلام، اللہ اسلام کو عزت دے دے، قوت دے دے، سرفرازی عطا کر دے۔ اب یہ اسپیشل دعا اللہ کے نبی نے کی، اور پھر بھائیو اللہ کا الحاکمین نے اسلام کو پھر کیسی عزت دی۔ چند ایک مقامات آپ پہ گوش گزار کروں گا، اللہ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی اور اس کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق دے دے۔ مراد قلب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں پہلے بھی کئی بار احباب کے سامنے یہ بات بیان کر چکا ہوں کہ انبیاء نے جب کسی کا نام لے کے مانگا ہے تو نبی نے نبی مانگا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی بنیادیں رکھی اور اللہ کے حضور دعا کی، اللہ میری ذریت میں سے نبوت رکھنا، اللہ سے اپنی اولاد میں سے نبی مانگا۔ اللہ کے کلیم موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، کہا میرے بھائی کو میرا وزیر، میرا مددگار بنا دے، تو رب سے بطور نبی مانگا۔ لیکن اللہ کے آخری محبوب پیغمبر خاتم النبیین علیہ السلام نے پوری امت کی ہدایت کی دعا تو کی ہے، لیکن نام لے کے کہا اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الحشام اور عمر ابن الخطاب، اللہ یہ دو بندے ایسے ہیں اگر ان میں سے ایک کو تو ہدایت عطا کر دیتا ہے تو اسلام کو عزت بھی مل جائے گی اور اسلام کو قوت بھی ملے گی۔ تو پھر اللہ کا الحاکمین نے وہ شخصیت عطا فرمائی کہ جن کے متعلق آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ خوش نصیب آدمی ہے کہ جس راستے سے گزرتا ہے اس راستے پہ شیطان نہیں آتا۔ لیکن آج ہماری نمازوں کا کیا حال ہے، مسجد میں کھڑے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، لیکن نماز کے اندر سے وسوسے ختم نہیں ہوتے۔ اللہ کے گھر میں باوضو کھڑے ہیں، بظاہر معراج ہو رہی ہے، معراج میں کیا تھا کہ اللہ کے نبی اللہ کے سامنے پیش کیے گئے، اللہ کی آواز سنی تو پھر تحائف کا تبادلہ ہوا۔ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نماز بھی مومن کی معراج ہے، اس کے اندر یہ تصور قائم ہونا چاہیے کہ جب میں رب کے دربار میں کھڑا ہوں میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں۔ اور اگر یہ تصور پیدا نہیں ہو رہا تو بھائیو کم سے کم یہ تصور ضرور ہونا چاہیے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ لیکن افسوس کہ یہ آخری جو درجہ ہے یہ بھی میری نمازوں میں موجود نہیں ہے۔ مجھے یہ تو پتا ہے کہ مسجد میں داخل ہونے والا سلام کرنے والا فلاں بندہ ہے، فلاں بندہ فلاں سے باتیں کر رہا ہے، اس کی آواز آ رہی ہے، میں اس کی طرف غور کر رہا ہوں۔ مجھے یہ تو پتا چل رہا ہے کہ جی اب بٹن آن کیا جا رہا ہے، پنکھا چلایا جا رہا ہے، لائٹ بند کی جا رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میری معراج تو حاصل ہی نہیں ہوئی، یہ تصور تو میں نے قائم ہی نہیں کیا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ کون سا اللہ؟ جو شہنشاہ ہے، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اس شہنشاہ کے دربار میں حاضر ہوں۔ لیکن جب شاگرد اپنے استاد کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور استاد اپنے شاگرد سے مخاطب ہوتا ہے، ہم کلام ہوتا ہے، اور شاگرد دائیں بائیں دیکھنا شروع کر دے تو استاد تھپڑ لگاتا ہے کہ تم کتنے گستاخ اور بے ادب انسان ہو کہ استاد کی موجودگی میں استاد تم سے مخاطب ہے، تم سے ہم کلام ہے، تم سے بات کر رہا ہے، تم کبھی دائیں دیکھتے ہو، کبھی بائیں دیکھتے ہو، کبھی شرارتیں کر رہے ہو، کبھی کسی کے ساتھ الجھ رہے ہو۔ بھائیو یہی حال ہمارا نمازوں میں ہے۔ مجھے اپنے کپڑے درست کرنا تو یاد ہے کہ میں نے اپنے کپڑوں کی سلوٹیں درست کرنی ہیں، مجھے یہ تو یاد ہے کہ میری پاکٹ کے اندر، میری جیب کے اندر میرا موبائل جو ہے وائبریٹ ہو رہا ہے،
مجھے یہ یاد ہے کوئی دکان پہ میرا موبائل رہ گیا ہے، میری چابی رہ گئی ہے، مجھے یہ یاد ہے کہ میری فلاں چیز جو گم ہے وہ فلاں جگہ میں پڑی ہے۔ اب ساری دنیا کے خیالات آ رہے ہیں، نہیں خیال آ رہا تو یہ نہیں آ رہا کہ میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں اور میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی مصلی پہ کھڑے ہو کے مانگ رہے ہیں، اللہ مجھے عمر چاہیے، کیونکہ اسلام کو عزت، وقار اور تقویت کی ضرورت ہے۔ تو اللہ کام الحاکمین نے پھر جھولی میں عمر ڈال دی ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ نے اس شخص کو میری جھولی میں ایسے نہیں ڈال دیا، بلکہ اس کا انتخاب اللہ نے خاص طور پہ فرمایا ہے۔ آقا علیہ السلام نے کہا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، کیونکہ اللہ نے میرے ذریعے نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا، مکمل کر دیا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، لیکن اگر اللہ کسی کو نبی بناتا تو وہ فہم و فراست، وہ عقل و شعور، وہ بصیرت و بصارت عمر کے اندر موجود ہے، اللہ عمر کو نبوت سے سرفراز کر دیتے ہیں۔ بھائیو، اس کا عملی مشاہدہ مکہ اور مدینہ کے اندر کہ اللہ کے نبی نے مشورہ کیا، جو کہ اللہ کے نبی صحابہ کو بھی یہ حکم دیتے ہیں وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اللہ نے قرآن میں کہا وہ مشورہ کیا کرو۔ گھر کا سربراہ جو باپ ہے اسے بھی چاہیے جب گھر کا کوئی معاملہ کرنا ہے اپنی بیوی کو ساتھ بٹھائے، اپنی بیٹیوں بیٹوں کو ساتھ بٹھائے، انہیں اپنے مشورے کے اندر شامل کرے، انہیں بھی اپنی اہمیت کا اندازہ ہو، انہیں بھی پتا ہو کہ ہم بھی اس گھر میں ہماری بھی کوئی اہمیت ہے، کوئی وقت ہے، ان سے مشورہ لیا جائے، اس کے بعد جو درست رائے آتی ہے اس پہ عمل کیا جائے۔ مشورہ دینے والے کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ بھئی میری بات مانی جائے یا نہ مانی جائے، میں نے اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے بس۔